السلام علیکم، میں ہوں نادیہ سحر اسلامک ڈائریز سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میرے ایپیسوڈ ضرور لائک کر رہے ہوں گے۔ کل ہم نے سلسلہ چھوڑا تھا فتح مکہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار سے خطاب فرمایا تھا۔ آج میں آپ کو ان کا دوسرا خطبہ سناؤں گی، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ کے دوسرے دن بھی آپ نے ایک خطبہ دیا جس میں حرم کعبہ کے احکام و آداب کی تعلیم دی کہ حرم میں کسی کا خون بہا، جانوروں کا مارنا، شکار کرنا، درخت کاٹنا، اصغر کے سوا کوئی گھاس کاٹنا حرام ہے، اور اللہ نے گھڑی بھر کے لیے اپنے رسول کو حرم میں جنگ کرنے کی اجازت دی، پھر قیامت تک کے لیے کسی کو حرم میں جنگ کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو حرم بنا دیا ہے، نہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے اس شہر میں خون ریزی حلال کی گئی، نہ میرے بعد قیامت تک کسی کے لیے حلال کی جائے گی۔ انصار نے قریش کے ساتھ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کریمانہ حسن سلوک کو دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں تک مکہ میں ٹھہرے، تو انصار کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی قوم اور وطن کی محبت غالب آ گئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مکہ میں اقامت فرما لیں اور ہم لوگ آپ سے دور ہو جائیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انصار کے اس خیال کی اطلاع ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ معاذ اللہ، اے انصار، اب تو ہماری زندگی اور وفات تمہارے ہی ساتھ ہے۔ یہ سن کر فرط مسرت سے انصار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور سب نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم لوگوں نے جو کچھ دل میں خیال کیا یا زبان سے کہا، اس کا سبب آپ کی ذات مقدسہ کے ساتھ ہمارا جذبہ عشق ہے، کیونکہ آپ کی جدائی کا تصور ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو رہا تھا۔ جب نماز کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دیں۔ جس وقت اللہ اکبر کی ایمان افروز صدا بلند ہوئی تو حرم کے حصار اور کعبہ کے در و دیوار پر ایمانی زندگی کے آثار نمودار ہو گئے، مگر مکہ کے وہ نو مسلم جو ابھی کچھ ٹھنڈے پڑ گئے تھے، اذان کی آواز سن کر ان کے دلوں میں غیرت کی آگ بھڑک بھڑک کر اٹھی۔ چنانچہ روایت ہے کہ حضرت عتاب بن اسید نے کہا کہ خدا نے میرے باپ کی لاج رکھ لی کہ اس آواز کو سننے سے پہلے ہی اس کو دنیا سے اٹھا لیا، اور ایک دوسرے سردار قریش کے منہ سے نکلا کہ اب جینا بیکار ہے۔ مگر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض صحبت سے حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں نور ایمان کا سورج چمک اٹھا اور وہ صادق الایمان مسلمان بن گئے۔ چنانچہ مکہ سے روانہ ہوتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو مکہ کا حاکم بنا دیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا کی پہاڑی کے نیچے ایک بلند مقام پر بیٹھے اور لوگ جوک در جوک آ کر آپ کے دست حق پر اسلام کی بیعت کرنے لگے۔ مردوں کی بیعت ختم ہو چکی تو عورتوں کی باری آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیعت کرنے والی عورت سے جب وہ تمام شرائط کا اقرار کر لیتی تو آپ اس سے فرما دیتے کہ میں نے تجھ سے بیعت لی ہے۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ خدا کی قسم، آپ کے ہاتھ نے بیعت کے وقت کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا، صرف کلام ہی سے بیعت فرما لیتے تھے۔ انہی عورتوں میں نقاب اوڑھ کر ہند بنت عتبہ بن ربیعہ بھی بیعت کے لیے آئیں، جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں۔ یہ وہی ہند ہیں جنہوں نے جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکم مبارک چاک کر کے ان کے جگر کو نکال کر چبا ڈالا تھا، اور ان کے کان ناک کو کاٹ کر اور ان کی آنکھ کو نکال کر ایک دھاگہ میں پرو کر گلے کا ہار بنا دیا تھا۔ جب یہ بیعت کے لیے آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت دلیری کے ساتھ گفتگو کی۔ ان کا مکالمہ حسب ذیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم خدا کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ ہند بنت عتبہ نے کہا، یہ اقرار آپ نے مردوں سے تو نہیں لیا؟ بہرحال ہم کو منظور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چوری مت کرنا۔ تو ہند بنت عتبہ نے کہا، میں اپنے شوہر ابو سفیان کے مال میں سے کچھ لے لیا کرتی ہوں، معلوم نہیں یہ بھی جائز ہے یا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا۔ ہند بنت عتبہ نے کہا،
ہم نے تو بچوں کو پالا تھا اور جب وہ بڑے ہو گئے تو آپ نے جنگ بدر میں ان کو مار ڈالا، اب آپ جانیں اور وہ جانیں۔ بہرحال حضرت ابو سفیان اور ان کی بیوی ہند بنت عتبہ دونوں مسلمان ہو گئے، لہٰذا ان دونوں کے بارے میں بدگمانی یا ان دونوں کی شان میں بدزبانی، اہل سنت کے نزدیک ان دونوں کا شمار صحابہ اور صحابیات کی فہرست میں ہے، اسی لیے ان کی بدزبانی اور بدگمانی سے اجتناب کیا جائے۔ ابتدا میں گو ان دونوں کے ایمان میں کچھ تذبذب رہا، مگر بعد میں یہ دونوں صادق الایمان مسلمان ہو گئے اور ایمان ہی پر ان دونوں کا خاتمہ ہوا۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہند بنت عتبہ بارگاہ نبوت میں آئیں اور یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روح زمین پر آپ کے گھر والوں سے زیادہ کسی گھر والے کا ذلیل ہونا مجھے محبوب نہ تھا، مگر اب میرا یہ خیال ہے کہ روح زمین پر آپ کے گھر والوں سے زیادہ کسی گھر والے کا عزت دار ہونا مجھے پسند نہیں۔ اسی طرح حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں محدث ابن عساکر کی ایک روایت ہے کہ یہ مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے نکلے تو انہوں نے اپنے دل میں یہ کہا کہ کون سی طاقت ان کے پاس ایسی ہے کہ یہ ہم پر غالب رہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دل میں چھپے ہوئے خیال کو جان لیا اور قریب آ کر آپ نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ ہم خدا کی طاقت سے غالب آ جاتے ہیں۔ یہ سن کر انہوں نے بلند آواز سے کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور محدث حاکم اور ان کے شاگرد امام بہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کی ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اپنے دل میں کہا کہ کاش میں ایک فوج جمع کر کے دوبارہ ان سے جنگ کرتا۔ اگر ان کے دل میں یہ خیال آیا ہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے ذلیل و خوار کر دے گا۔ یہ سن کر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ توبہ استغفار کرنے لگے اور عرض کیا کہ مجھے اس وقت آپ کی نبوت کا یقین حاصل ہو گیا، کیونکہ آپ نے میرے دل میں چھپے ہوئے خیال کو جان لیا۔ یہ بھی روایت ہے کہ جب سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر اسلام پیش فرمایا تھا تو انہوں نے کہا کہ پھر میں اپنے معبود عزا کو کیا کروں گا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برجستہ فرمایا تھا کہ تم عزا پر پخانہ بھی کر دینا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عزا کو توڑنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا تو ساتھ میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیجا اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے معبود عزا کو توڑ ڈالا۔ یہ محمد بن اسحاق کی روایت ہے، اور ابن حشام کی روایت یہ ہے کہ عزا کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توڑا تھا، باقی سب اللہ جانتا ہے بہتر۔ یہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ خانہ کعبہ کے تمام بتوں اور دیواروں کی تصاویر کو توڑ پھوڑ کر اور مٹا کر مکہ کو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بت پرستی کی لعنت سے پاک کر ہی دیا تھا، لیکن مکہ کے اطراف میں بھی بت پرستی کے چند مراکز تھے، یعنی لات، منات، رسا، عزا، یہ چند بڑے بڑے بت تھے جو مختلف قبائل کے معبود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے لشکروں کو بھیج کر ان سب بتوں کو توڑ پھوڑ کر بت پرستی کے سارے طلسم کو تہس نہس کر دیا اور مکہ کے اطراف سے تمام بتوں کو نیست و نابود کر دیا۔ اس طرح بانی کعبہ حضرت خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے جانشین حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مورث اعلیٰ کے مشن کو مکمل فرما دیا، اور در حقیقت فتح مکہ کا سب سے بڑا یہی مقصد تھا کہ شرک و بت پرستی کا خاتمہ اور توحید خداوندی کا بول بالا ہو جائے۔ چنانچہ یہ عظیم مقصد بحمد تعالیٰ بدرجہ اتم حاصل ہو گیا۔ میں امید کرتی ہوں میرا آج کا ایپیسوڈ آپ کو ضرور پسند آئے گا، تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔